ایسی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء کے بعد تمام مسلم صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل مبارک سردار راجہ غلام اکبر صاحب مرحوم کہ مثال ثواب میں منعقد کی گئی ہے۔ نعت خوانی ہو چکی اور اس کے بعد خطاب ہونے والا ہے جس کا آپ کو انتظار ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز زیادہ آپ کے اور اس خطاب کے مابین حائل نہیں رہوں گا۔ انتہائی سبق آموز چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ میری جانب ہو، انشاءاللہ العزیز اس درس سے آپ کے ایمان کو انشاءاللہ العزیز بہت بڑی جلا نصیب ہوگی۔ دوستو، آج کی یہ محفل مثال ثواب کی محفل، میں انشاءاللہ العزیز خطاب کی جانب بھی آ رہا ہوں اور جس چسکے میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی پورا کروں گا، لیکن پہلے آپ میری بات سمجھ جائیں۔ آج کی یہ محفل مثال ثواب کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ کچھ آپ بولیں گے۔ یہ دور جرأت و بہادری دکھانے کا دور ہے، ٹیکے لگا کر بیٹھنے کا دور نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو اپنے بازوؤں کی ہمت دکھانے کا دور ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ دوستو، یہ محفل مثال ثواب کی محفل ہے۔ کی محفل ہے مثال ثواب کی محفل ہے۔ ہمارے بھائی جو انتہائی دین سے محبت رکھتے تھے وہ فوت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج سارے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ ہم کلام پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نعت خوانی ہوگی، وعظ و بیان ہوگا۔ اس سب کا ثواب بھیجنا ہے کن کو؟ اپنے ان بابا جی مرحوم کو۔ مثال ثواب کی کیا ہے؟ مثال ثواب کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ مثال ثواب، ثواب پہنچانا، ثواب بھیجنا، ثواب پہنچانا ہے کس کو؟ اپنے بابا جی کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کسی عمل سے ثواب کب ملتا ہے؟ آئے تو ثواب پہنچانے کے لیے نا۔ ہم نے ذکر و اذکار کر لیا، نعت خوانیاں ہوئی، وعظ و بیان سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کا بیت بھی جاری ہے۔ مثال ثواب کرنا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی ذکر و اذکار کیے جائیں ثواب کب بنتا ہے؟ جب ثواب بنے گا، کوئی کام خود ثواب بنے گا تو پھر ہم آگے پہنچائیں گے نا۔ جب ہم کام کر رہے ہیں وہ خود ہی ثواب نہیں تو آگے کیسے جائے گا؟ توجہ ہے؟ خود وہ کام ثواب ہی نہیں تو آگے کہے گا پہنچے گا۔ پہلے یہ ہم نے دیکھنا ہے
کہ کوئی کام نیکی بنتا کب ہے؟ یا توجہ میری جانب رکھیے، کوئی کام نیکی بنتا کب ہے؟ جب نیکی بنے گا تو پھر اس کے بعد ہم مولا کریم کے دربار میں عرضی پیش کریں گے، مولا یہ جو نیکی آپ نے ہمارے اس کام پر ثواب مرتب کیا ہے، اس ثواب کو ہم فلانے مرحوم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن پہلے وہ نیکی بنے تو۔ اب سنیے، کسی کام کے نیکی بننے کے لیے، ثواب بننے کے لیے، اور اس کام پر اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر مرتب ہونے کے لیے کم از کم دو بڑی شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں پائی جائیں گی اس وقت وہ کام نیکی بنے گا، وگرنہ پوری زندگی کعبے کے اندر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی جائیں اور خود رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں، وہ نماز ثواب نہیں بنتی۔ ثواب اس وقت بنے گی جب یہ شرطیں پائی جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں سبحان اللہ کہلوانے قادری کو فقط میری جانب توجہ کریں، بہت ہی خاص پیغام دینے والا ہوں۔ کوئی کام ثواب کب بنے گا؟ کم از کم جب یہ دو بڑی شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے، کوئی کام بھی ثواب کب بنتا ہے اور اس کام پر اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر کب مرتب ہوتا ہے کہ پہلی شرط ایمان، کام کرنے والے کے اندر ایمان کی دولت موجود ہو۔ اگر ایمان ڈاواڈول ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایسا بندہ چاہے 20 ختم پڑھ کے بھی کسی کو پہنچائے تو جب خود نیکی نہیں ہے آگے کہے کہ پہنچے گی۔ ہمارے اندر ایک غلط رسم قائم ہوتی جا رہی ہے، فلانے کے اصحاب ثواب میں اتنے ختم پڑے گئے، اتنے کروڑ مرتبہ کلمے کا ورد ہوا۔ فقط کروڑوں کی تعداد میں ورد ہونا ثواب نہیں بنتا، ثواب اس وقت بنتا ہے کہ پہلی شرط ایمان ہو۔ کیا ہو؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے جو امام صاحب ہیں مجھے انتہائی خوشی ہوئی، وگرنہ اکثر طور پہ ہم جہاں پر جاتے ہیں تو نتیجہ ہی واپس آتے ہیں۔ جو خود ائمہ و خطبہ ہوتے ہیں ان کے خود ایمانوں کو کیڑا لگا ہوا ہے، صحابہ کی دشمنی کا کیڑا، بدمزگی کا کیڑا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے، ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، عقیدہ سلامت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قیام رکھے۔ تو دوستو، پہلی شرط کسی کام کے نیکی بننے کے لیے یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، صاحب ایمان ہو اور اس کا عقیدہ درست۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چھٹا پارہ سورہ مائدہ، پہلا پائیا، چھٹے پارے کا پہلا پائیا جہاں ختم ہوتا ہے، پہلے پائیے کی آخری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے نے کفر کیا اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ جس نے کفر کیا اس کے سارے عمل برباد ہے۔ وہ حج کرے تو برباد، وہ نماز پڑھے تو برباد، وہ میلاد کرے تو برباد، وہ 11ویں شریف کی محافل منعقد کرے تو برباد۔ کسی کام کے نیکی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست ہو۔ جب عقیدہ درست ہے یہ شرط پائی جائے گی، اب کوئی کام کرے گا، اب پورا ختم نہیں بھی پڑھتا، فقط 2-4 سورتیں ہی پڑھ لیتا، بلکہ 2-4 الفاظ بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کلام پر بہت بڑا اجر مرتب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایسا شخص جتنی بھی تلاوت کرتا رہے، آپ جانتے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تلاوتیں بڑی کرتے تھے، حضور نے فرمایا تم ان کو دیکھو گے ان کی تلاوتوں پر رشک کرو گے۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے، تہجد کے عادی تھے، اور نماز کدھر پڑھتے تھے؟ مسجد نبی شریف میں آ جاتے تھے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔
جانتے ہیں نا، نماز پڑھتے تھے لیکن اس نماز پر ثواب مرتب نہیں ہوا، کیونکہ کسی کام پر ثواب مرتب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت ہو، اور ایمان تبھی قائم ہوتا ہے جب دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت قائم ہو جائے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان درست ہو۔ یہ نہ دیکھا کرے کہ بہت ختم ہو گئے، سلامت مدرسے سے ہم نے طلباء منگائے، انہوں نے 20 ختم کر دیے، 40 ختم کر لیے، نہ وہ 40 ختم آپ کے محروم کو کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی پیر مہر علی شاہ کی طرح عقیدہ سلامت رکھنے والا ہے، وہ چند الفاظ بھی پڑھ جائے گا نا، انشاءاللہ ہمارے مرحوم کا بیڑا پار کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ سلامت یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، میں کی جانب توجہ نہیں کرتا، جو خاص سفر کر کے آئے خاص آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ کسی کام کے نیکی بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کا ذوق پورا کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، فقط میرا پیغام پہلے سمجھ جائے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ، ایمان سلامت ہو، عقیدہ سلامت ہو، اب بھی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ایمان کیا ہے؟ یہ باتیں آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں بہت ہی کم سنائی جاتی ہیں۔ اب دور آ گیا سلوڑوں کا، وہ جو نبی طریقہ تبلیغ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں سمجھایا کرتے تھے وہ انداز بہت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کا ذوق بھی پورا کروں گا۔ ایمان کیا ہے؟ یہ بات جب آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آگے تقریر کی جانب میں منتقل ہوتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے 5 چیزوں کا نام۔ بولو یار، 5 چیزیں۔ یہ دین کا فرض ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ان چیزوں کو جاننا ہر بندہ مومن پر فرض عین ہے۔ اچھا، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزوں۔ لوازمات خمسہ کا نام ایمان ہے، 5 لازموں کا نام ایمان ہے۔ یہ بات پہلے آپ سمجھیے، پھر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے جاتا ہوں۔ 5 لازمیں جو ایمان کے لوازمات خمسہ کہلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شرط ہے، پہلا لازمہ ہے محبت مومن پہ۔ مومن پہ کسے کہتے ہیں؟ جن اشیاء پر ایمان رکھا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کتابیں، فرشتے، ان کو مومن پہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی مومن پہ کا مطلب ہے جن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مومن پہ۔ محبت مومن پہ یعنی جن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے دل کے اندر ان کی محبت اور الفت موجود ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مومن بے کی دل کے اندر کیا ہو؟ محبت موجود ہو۔ دوسری شرط تعظیم المومن پہ، جتنی بھی اشیاء پر ایمان رکھنا ہے دل کے اندر ان کی عظمت ہو، بے شک، دل کے اندر ان کی تعظیم ہو۔ اور تیسرا لازمہ جذبۃ العمل بالمومن پہ، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہو۔ بے شک، یہ نہ ہو اسلامی ارکان سے جان چھڑایا ہے، یہ رسم فائدہ ہوتی جا رہی ہے، کہتے ہیں جی تھوڑا لیٹ جائیں گے جمعے پر، مولوی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا وقت ہی نہ ڈال دیں، اس وجہ سے ہم تاخیر پر جاتے ہیں۔ لیکن مومن وہ نہیں ہے جو اسلام سے جان چھڑائے، بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ہر وقت یہ جذبہ موجود ہو، کوئی ہو نبی کا غلام ہمیں شریعت کے احکام بتائے اور ہم شریعت کے ان احکام پر عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ بے شک۔ تیسرا لازمہ کیا ہے؟ جذبۃ العمل بالمومن پہ، اسلام پر عمل کا جذبہ دل کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہو، پھر ایمان ہوگا۔ اور چوتھا لازمہ التسلیم والرضا بالمومن پہ، اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرے،
اور خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کرے. یہ نہیں کسی نے اسلام کی بات بتائی چلو یار تم نہیں چھوڑتے تو مان لیتے ہیں. اس طرح ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوگا جب اسلام کی بات سنے تو دور سے سینے پر ہاتھ رکھے اور کہے یار تم نے اسلام کی بات بتائی ہے میرے سینے کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی. سبحان اللہ. اس طرح ٹھنڈے دل کے ساتھ اسلام کو مانے تو مومن. اور دل کے اندر اگر اس طرح خوشنودی کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کر رہا, اسلام کی بات کو قبول نہیں کر رہا تو مومن نہیں. اور پانچواں لازمت کیا ہے؟ ان نفرتو والکراہتو ان جمیع مزاد المومن پہ. جتنی بھی اسلام کی مد مقابل اشیاء ہے, اسلام کے مخالف جتنی بھی اشیاء ہے, ان کی دل کے اندر نفرت موجزن ہو. یہ نہیں کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جھگڑا ابلیس سے بھی کوئی نہیں ہے, پھر مومن نہیں. کہے یار ہم رسول اللہ کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ابو جہل سے بھی ہماری کیا دشمنی, وہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہوگا جو مومن پہ کو مانے